اور ایک لیبل لگاتے ہیں ہمارے جو مذہبی منافرت پھیلانے والے, بڑے اچھے اچھے اپنے فرقوں کے نام رکھیں گے. ہم کسی فرقے کو نہیں مانتے, نہ دیوبندی, نہ بریلوی, نہ اہل حدیث, نہ حنفی, نہ شافی, ہم سچی مچی کے صرف کیا ہیں, مسلمان ہیں. مطلب یہ باقی سارے تیل بیچ رہے تھے معذرت کے ساتھ ہیں, یہ سارے کیا کر رہے تھے, کیونکہ اسلام تو انہی پہ چلا آ رہا ہے اب تک. انہوں نے اپنا نام رکھ لیا جماعت المسلمین, ہم مسلم ہیں. آپ پیدا کب ہوئے؟ 1975 میں بنیاد. تو 1975 سے پہلے کیا ہو رہا تھا ہے بھائی؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیوبند مدرسہ بھی تو 1864 میں پتہ نہیں 67 میں بنیاد رکھی گئی. وہ بنیاد جن علماء نے رکھی وہ علماء تو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں نا, وہ تو مدرسے کی بنیاد رکھی ہے. وہ علماء تو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں, وہ کوئی اس وقت تھوڑی پیدا ہوئے تھے, کوئی نیا فرقہ تھوڑی پیدا ہوا تھا. آپ کے تو پوری جماعتیں ہی نئی نئی پیدا ہو رہی ہیں, بندے ہی نئے نئے پیدا ہو رہے ہیں. نیا بندہ پیدا ہو کے سب کی کیا کر دیتا ہے, نفی, اور کہتا ہے میں کسی ایک جماعت. ایک آغا خانی مسلمان ہوئے, جیسے ہی مسلمان ہوئے بیچارے نے تبلیغ میں سروزہ لگایا, سیدھے طریقے سے آ کے تمیز سے نماز پڑھتے تھے. ان کو جماعت المسلمین والوں نے گھیر لیا. انہوں نے بولے تو سب کی نمازیں سنت کے خلاف ہیں, تو فرقہ پرست لوگ ہیں. وہ بیچارہ نیا نیا مسلمان, اس کو نہیں پتا تھا کہ ایسا بھی ہوتا ہے. اسے وہ تو قربانی دے کر آیا. اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا دیکھو قرآن نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے, صرف قرآن و سنت کو مانو, باقی سب غلط. تو بیچارہ جماعت المسلمین میں چلا گیا. تھوڑے دن تک جماعت المسلمین میں گیا, تو وہاں آج کل جماعت المسلمین پارٹ 1, پارٹ 2, پارٹ 3 بھی آ گیا سنیں. تو انہوں نے ہمارے لیے کام آسان کر دیا. یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے جماعت المسلمین کو فالو کرو. تو پہلے میں ان کو دلائل سے سمجھاتا تھا, سمجھ میں نہیں آتا تھا. اب جب کوئی نیا آدمی آتا ہے مجھے کہتا ہے جماعت المسلمین کو حدیث میں آتا ہے فالو کرو, تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اپنے بڑے سے جا کے پوچھو کہ حدیث میں جس جماعت المسلمین کا ہے اس سے پارٹ 1 مراد ہے, پارٹ 2 مراد ہے, یا پارٹ 3 مراد ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ لیبل ہیں, یہ حقیقت کو نہیں دیکھ رہے. خوشبو کیا ہے؟ ما انا علیہ واصحابی. نبی نے فرمایا جو میرے اور صحابہ کے راستے پر چلے گا وہ جنت میں. لیبل چاہے وہ دیوبندی لگائے, بریلوی لگائے, اہل حدیث لگائے, کچھ بھی لگا دے, جو نبی اور صحابہ کا راستہ ہوگا وہ کیا ہوگا. تو لیبل کو تھوڑی دیکھنے کا حکم دیا نبی نے, خوشبو دیکھنے کا حکم دیا. اندر سے خوشبو کس کی آ رہی ہے؟ اگر صبح شام صحابہ کے خلاف کلپ بنا رہا ہے وہ کبھی بھی سچے دین پر نہیں ہو سکتا. تو وہ بیچارے آغا خانی مسلمان ہوا, اس کو پکڑ کے لے گئے کہاں. وہ کنفیوز ہے کہ ٹانگیں اتنی چوڑی کرنی ہے, یوں کرنی ہے, یہاں ہاتھ باندھنا, یہاں باندھنا, رفل دین کرنے. کتنی سخت عذاب ہے یار, ایک نیا آدمی بیچارہ مسلمان ہوا ہے, آپ اس کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو. تو وہ پھر ادھر آنے لگے. اتفاق سے ان زمانے میں جماعت المسلمین والوں سے ہمارا بڑا ٹاکرا ہوتا تھا, تو میں ان پر بھی بات کرتا تھا. ان کو سمجھ میں آئی, انہوں نے جماعت المسلمین چھوڑ دی. لیکن چھوڑنے سے پہلے انہوں نے اپنا ایک ملفوظ سنایا بڑا زبردست. کہتے ہیں ایک جماعت المسلمین والا میرے سامنے تقریر کر رہا تھا کہ حدیث میں آتا ہے 73 فرقوں میں سے 72 جہنم میں جائیں گے, ایک جنت میں جائے گا. یہ حدیث بھی سنی, اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے, ہم فرقہ واریت کو نہیں مانتے. تو کہہ رہے میں نے ان سے کہا کہ حدیث میں تو آتا ہے کہ 73 میں سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا, تمہارا تو سرے سے کوئی فرقہ ہی نہیں ہے تو وہ تو فرقہ ہی ہوگا نا جو جنت میں جائے گا. کیا خیال ہے بھائی, وہ فرقہ ہی تو ہوگا. میں نے کہا یار آپ نے ایسی بات کی جو ہمارے دماغ میں بھی کبھی نہیں آئی. تو بھی ڈرامے ہیں, گھمائے رہے ادھر سے. ابھی 2-4 دن پہلے ایک عیسائی آیا یہاں, الحمدللہ اسلام قبول کیا انہوں نے. تو میں نے پہلے کافی ان کا لمبا چوڑا انٹرویو لیا. میں کوئی بھی عیسائی یا ہندو مسلمان ہوتا ہے نا, خاص طور پہ اگر میرے ہاتھ میں مسلمان ہو رہا ہے تو میں اس سے لازمی چند کراس کویشچن پوچھتا ہوں کہ آپ کیوں مسلمان ہو رہے ہیں. کیونکہ بعض لوگ لالچ میں بھی ہوتے ہیں, ادھر بھی اسلام قبول کریں گے, پھر دوسری مسجد میں بھی جا کے, پھر اس مسجد میں جا کے روزانہ 25 دفعہ اسلام قبول کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر چندہ بھی. ایسے کئی کیسز پکڑے گئے ہیں. تو میں کراس کویشچن بہت پوچھتا ہوں کیوں, اور ان کو مایوس کر دیتا ہوں کہ ہم کوئی تعاون نہیں کریں گے. تو میں نے ذرا مضبوط لہجے میں بات کی, پھر میں نے کہا ان سے معذرت کر لوں گا میں بعد میں, پہلے پہچانو تو کون ہے. تو الحمدللہ پتہ چلا کہ مخلص آدمی ہے, شاید ابھی بیان سننے آئے ہوئے بھی ہوں. اگر ہیں تو بھائی ہاتھ کھڑا کریں ذرا. کہاں گئے؟ تو نہیں ہے میرے, تو یا شرما رہے ہوں گے ممکن ہے, واللہ عالم. تو میں نے ان سے ایک بات کہی, مجھے پتا تھا وہ مخلص آدمی ہے, اس کا الحمدللہ میں نے اندازہ ہو گیا, پھر کلمہ ولا پڑھا انہوں نے الحمدللہ. تو میں نے ان سے کہا, انہوں نے کہنے لگے میری صرف ایک ضرورت ہے, میری صرف ایک ضرورت. ہوتا ہے نا کہ مجھے پیسے چاہیے, مجھے یہ کہہ رہے ہیں مجھے ریئل اسلام چاہیے. میری صرف ایک ضرورت ہے, وہ کیا ہے؟ مجھے خالص اسلام چاہیے. مجھے پتا تھا بیچارہ یہ اسلام کی طرف آیا ہے نا, اب اس سے لوگ بحث شروع کریں گے, یہ یوٹیوب پہ بھی جائے گا, تو یہ ہو جائے گا کنفیوز. کیا خیال ہے؟ تو میں نے ان کے سامنے ایک اختلاف کا خلاصہ بیان کیا, وہ میں کسی دن بیان میں انشاءاللہ بتاؤں گا. اس کی ضرورت سب کو ہے کہ امت میں اختلافات 2 قسم کے ہیں, ان اختلافات میں پڑھنا ہے, ان اختلافات میں نہیں پڑھنا. جن میں پڑھنا ہے ان میں کس طرح سے رہنا ہے, کیا لب و لہجہ ہونا چاہیے. یہ کچھ اختلاف ایسے جو اسلام کے اندر ہیں, اس سے انسان اسلام سے باہر نہیں نکلتا. تو الحمدللہ بڑا ایک وہ مطمئن ہوئے, اور اللہ کرے کہ اللہ ان کو استقامت, بڑی قربانی اللہ ان کو استقامت عطا فرمائے. ایسے بہت سے لوگ الحمدللہ مسلمان ہوتے رہتے ہیں. اور ہمارے جامعۃ الرشید میں بعض علماء الحمدللہ اندرون سندھ بہت کام کر رہے ہیں. انہوں نے اندرون سندھ, جامعہ کے بعض علماء نے اندرون سندھ اپنے خرچے پہ, اللہ نے ان کو پیسہ بھی دیا ہے, اندرون سندھ اپنے خرچے پہ بڑے بڑے ادارے بنائے ہوئے ہیں
جن میں ہندوؤں کی جو سب سے نیچ قوم ہے نا, جو نیچ تو کوئی نہیں ہوتا لیکن جو ہندوؤں میں سمجھی جاتی ہے, جو ہاری اور کسان جن کو سودی قرضوں میں جکڑا ہوا ہے, ان لوگوں کو, جو بالکل قوم کے پست ترین لوگ ہیں جن کی طرف کوئی جاتا نہیں ہے, ان میں سینکڑوں کو مسلمان کر چکے الحمدللہ. پھر ان کی تعلیم کا انتظام, ان کے کھانے کا انتظام, ان کے گھریلو مسائل, تو بہت سے لوگ الحمدللہ چھپے رستم ہیں جو دنیا کے سامنے نہیں ہیں. مجھے بھی نہیں پتا تھا, حالانکہ میرے دوست ہیں وہ جو یہ کام کر رہے ہیں. تو ایک دفعہ میرا اندرون سندھ جانا ہوا کسی کام کے سلسلے میں, تو میں نے وہ ادارے اپنی آنکھوں سے مجھے پتا چلا کہ یہ اتنا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. تو بہت لوگ ہیں غیر مسلموں میں بڑا چھپا ہوا کام کر رہے ہیں اور وہ اخلاص کے ساتھ دنیا کے سامنے ظاہر نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے علم میں, عمر میں برکت عطا فرمایا. اور اصل کام تو یہ ہے. تو جو فرقہ پرست لوگ ہیں وہ بھی کیا لگاتے ہیں, لیبل, بہت اچھا, لیکن جس کی سونگنے کی حس تیز ہوتی ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ ان کے دنیا میں آنے کے بعد نفرتیں کم ہوئی ہیں یا بڑھ رہی ہیں. تو وہ چاول کے لیبل کو نہیں دیکھتے, وہ چینی کی خوشبو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا, جو مکھی ہے نا وہ چینی کی خوشبو دیکھے گی. تو اسی طرح وہ نجاست کی بدبو دیکھتے ہیں, اس کے اوپر اگر کسی نے عطر لکھا ہوا ہے, خوشبو لکھا ہوا ہے, تو اس لیبل سے دھوکہ نہیں کھاتے. تو اگر آپ کی باتوں سے نفرتیں پھیل رہی ہیں, لوگ علماء سے بدگمان ہو رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ فرقہ پرست ہیں, چاہے آپ قرآن و سنت کا لیبل لگا کے لوگوں کو اپنی طرف کھینچ رہے ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان لیبل سے متاثر ہونے والے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے. اور بات جو میں نے شروع کی تھی وہ میں ختم کرتا ہوں کہ اسی طرح یاد رکھو, اللہ نے جو ہمیں قربانی کا حکم دیا, حج کا حکم دیا, یہ اپنا غلام بنانے کے لیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ ہم میں غلامی کا احساس, ہم آزاد نہیں ہیں. جو کہتے ہیں نا ہم آزاد ہیں, اپنی زندہ اپنی نہیں چلے گی. کسی نے سوال پوچھا ہے مکروہ کا کیا مطلب ہے. مکروہ کا, یہ فقہائے کرام کی ٹرمز ہوتی ہیں بات کو سمجھانے کے لیے. شریعت میں کچھ چیزیں ایسی ہیں, کچھ یعنی دلائل ایسے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز بالکل ناجائز ہے, بالکل حرام ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کو فقہا کیا کہتے ہیں, حرام, ناجائز. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ یہ بالکل کیا ہیں, جائز ہیں, تو ان کو فقہا کہتے ہیں جائز. کچھ دلائل ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز حرام ہے, لیکن وہ دلائل مضبوط نہیں ہوتے, ان میں تعویل کا امکان ہوتا ہے. تو اب ان کو ہم جائز تو کہہ نہیں سکتے کیونکہ اس پر کہ ناجائز ہونے پر حدیث موجود ہوتی ہے. تو اس کے لیے فقہا ایک ہلکا لفظ استعمال کرتے ہیں, مکروہ. کیا مطلب, یہ ناجائز یعنی الاؤڈ تو نہیں ہے, اس کی اجازت نہیں ہے, لیکن ایسے بھی ناجائز نہیں ہے جیسے بالکل ایک خالص حرام چیز ہوتی ہے. تو یہ فقہائے کرام کی کیا ہوتی ہیں, یہ ٹرمز ہوتی ہیں, اصطلاحات ہوتی ہیں. اس پر دلیل مانگنا کہ کوئی حدیث میں بتاؤ مکروہ, تو یہ پاگل پنے کی علامت ہوتی ہے. تو اسی طرح ایک اصطلاح ہے امام ابو حنیفہ کی واجب. بہت اہم مسئلہ آ گیا, اچھا ہوا یہ اسی میں حل کر لوں میں. شریعت میں کچھ دلائل ہوتے ہیں, کسی چیز سے فرضیت ثابت ہوتی ہے کہ لازمی کرنا ہے تمہیں. جیسے 5 نمازیں کیا ہیں, فرض ہیں, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن وطر کی نماز کیا ہے, فرض ہے یا نہیں؟ اگر ہم کہتے ہیں فرض نہیں ہے تو حدیث سے تو اس کا ضروری ہونا پتہ چلتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ زادکم صلاۃ الا وہی الوتر, صحیح حدیث ہے. اللہ نے ایک اور نماز کا اضافہ کر دیا اور وہ کیا ہے, وطر ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر ہو یا حضر ہو کبھی بھی وطر کو قضا نہیں کیا, حتیٰ کہ صحابہ نے بھی نہیں کیا کبھی, سفر میں بھی پڑھا کرتے تھے ہر قیمت پہ. تو ان دلائل کی بیس پر امام ابو حنیفہ نے کہا کہ دیکھو بھائی, فرض تو نہیں ہے کیونکہ نمازیں کتنی فرض ہیں, 5, لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ چھوڑنے کی اجازت ہو, تو فرض کی طرح ہے. تو جو چیز فرض کی طرح تھی, دوسرے فقہا نے اس کے لیے کوئی نیا لفظ وضع نہیں کیا اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے. انہوں نے کہہ دیا سنت مؤکدہ ہے. تبھی جو جمہور علماء ہیں وہ وطر کو کیا کہتے ہیں, سنت مؤکدہ, مگر چھوڑنے کی اجازت نہیں دیتے. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ جس نے وطر چھوڑ دیا اس کی گواہی قبول نہیں ہے, حالانکہ وہ اس کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں. سنت مؤکدہ کے چھوڑنے والی کی گواہی تو قبول ہوتی ہے. تو چونکہ ان کے پاس الگ سے لفظ نہیں ہے اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے, تو وہ فرض تو کہہ نہیں پا رہے, تو انہوں نے کیا کہا, اس کو سنت مؤکدہ کہہ دیا, بہت سخت تاکید کے ساتھ کہ سنت مؤکدہ ہے, بہت تاکید. حالانکہ سنت مؤکدہ کا لفظ بھی ہمیں حدیث میں نہیں ملتا. تو امام حنیفہ نے یہ امت کے لیے پریشانی کو حل کر دیا. انہوں نے ایک ٹرم ایجاد کی, واجب کی, کہ بھائی جو چیز فرض کی طرح ضروری نہ ہو لیکن چھوڑنے کی اجازت بھی نہ ہو تو اس کو وہ کیا کہتے ہیں, واجب. اب کوئی کہ حدیث سے دکھاؤ کہ وطر واجب ہے, تو واجب کا لفظ تھوڑی دکھایا جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ تو صحابہ نے تو اس کو سنت ہی قرار دیا ہے. سنت سے مراد نبی کا طریقہ, یہ وہ اصطلاحی سنت نہیں ہے. یعنی صحابی تو کہہ رہے ہیں نبی کا طریقہ ہے, تو اس معنی میں سنت کہا. اب لوگ کہتے ہیں دیکھو صحابی کہہ رہے ہیں سنت ہے اور امام حنیفہ کہہ رہے ہیں واجب ہے, تو وہی وہ اصطلاح ہے. صحابی نے سنت اس معنی میں نہیں کہا کہ فرض نہیں ہے, بلکہ اس معنی میں کہا کہ نبی کا طریقہ ہے. اب چاہے وہ فرض ہو یا سنت ہو یا واجب ہو, یہ ایک الگ بحث ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اسی سے قربانی کا مسئلہ بھی حل ہو گیا. قربانی کے بارے میں تینوں ائمہ, امام مالک, امام احمد بن حنبل, امام شافعی, کہتے ہیں سنت مؤکدہ ہے, واجب نہیں ہے, کیونکہ ان کے ہاں واجب کا معنی فرض ہے, تو فرض نہیں ہے. ہم بھی کہتے ہیں فرض نہیں, لیکن امام حنیفہ کہتے ہیں کہ چھوڑنے کی اجازت بھی نہیں ہے. اور عام سنت مؤکدہ کی طرح نہیں ہے یہ, کیونکہ اس کی اتنی سخت تاکید ہے, کیونکہ نبی نے اس کا حکم دیا ہے, اور جس چیز کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صریح لفظوں میں حکم دے دیں اس کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. کیسے حکم دیا؟
حدیث میں آتا ہے, حضرت ابو ہریرہ سے مروی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من وجد سعۃ لأن یضحی فلم یضحی فلا یقربن مصلانا, جس کے پاس قربانی کی قدرت تھی اور اس نے قربانی نہیں کی وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ پھٹکے. اس حدیث کی صحیح اور ضعیف ہونے میں اختلاف ہے, مگر محققین کی اکثریت نے اس کو صحیح حدیث قرار دیا ہے, اور اسی بیس پر دوسرے علماء نے اس کو سنت مؤکدہ قرار دیا کہ بہت سخت عقید ہے. امام حنیفہ کہتے ہیں سنت کا جو اصطلاح ہے نا, ٹرم, اس کے مطلب یہ کہ چھوڑنے میں گناہ نہیں ہے, تاکید تو ہے مگر گناہ نہیں ہے چھوڑنا, جبکہ قربانی چھوڑنا کیا ہے, کیونکہ اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے یہ وعید ہے. تو انہوں نے ایک ٹرم ایجاد کی واجب کا لفظ, کہ واجب کا مطلب ایسے فرض نہیں ہے جیسے نماز, زکات, حج, روزہ فرض ہوتا ہے, اس طرح قربانی نہیں ہے, لیکن ایسے ہلکی بھی نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دیں, تو وہ درمیانی چیز کو کیا کہتے ہیں, واجب. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس میں امام حنیفہ کا رائے, ان کا مذہب بہت طاقتور ہے کہ قربانی کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. اور اسی حدیث سے ایک اور مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ بہت سے فقہا اس کے قائل ہیں کہ گھر میں ایک فرد کی طرف سے قربانی کو تمام افراد کی طرف سے کافی ہو جائے گی, جبکہ حدیث کے الفاظ ہیں من وجد سعۃ, جس کے پاس بھی گنجائش ہے اور وہ قربانی نہ کرے. تو اس میں مرد اور عورت دونوں الگ الگ داخل ہیں. تو جو بھی گھر میں بالغ ہے وہ اگر صاحب نصاب ہے تو قربانی کرے گا. اور یہ جو حدیثوں میں آتا ہے کہ صحابہ کے دور میں گھر کا سربراہ قربانی کرتا تھا, سب کی طرف سے کافی ہو جاتی تھی, تو ہم کہتے ہیں اس لیے کہ اس زمانے میں صاحب نصاب ہوتا ہی گھر کا سربراہ تھا, خواتین کے پاس تھوڑی پیسے ہوتے تھے, بہت کم ایسے. آج کل تو خواتین کے پاس اتنا سونا ہوتا ہے, مرد بیگم سے پیسے مانگ رہا ہوتا ہے آج کل. تو اس زمانے میں عمومی طور پر ایسا نہیں, کہیں کہیں ہوتا تھا عورتیں مالدار ہوتی, لیکن عمومی رواج ایسا ہی ہوتا تھا کہ مردوں کے پاس پیسہ ہوتا تھا, وہ صاحب استطاعت ہوتے تھے. بعض لوگ کہتے ہیں حضرت ابو بکر اور عمر نے قربانی نہیں کی, اگر یہ واجب ہوتی تو ابو بکر اور عمر بھی تو کرتے. تو اس کے دو جواب علماء نے دیے. ایک تو یہ کہ وہ صاحب نصاب نہیں تھے. حضرت ابو بکر اور عمر جب خلیفہ راشد تھے, ان کی غربت تو پوری دنیا میں مشہور ہے, جن کے کپڑوں کے میں پیوند لگانے کے پیسے نہ ہو, وہ بکرا خریدنے کے کہاں سے پیسے ہوں گے ان کے پاس؟ کیا ہو گیا بھائی؟ تو ابو بکر اور عمر نے اپنے دور خلافت میں جو خود قربانی نہیں کی, اس کی وجہ وہ صاحب نصاب نہیں تھے. دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو راوی ہے نا بیان کرنے والا کہ ابو بکر عمر نہیں کرتے تھے, تو عین ممکن ہے اس نے نہ دیکھا ہو, انہوں نے سب کے سامنے نہ کی ہو. یہ بھی بعض بڑے علماء نے اس کی تعویل کی ہے اس روایت کی, کہ ممکن ہے الگ کرتے ہو, ضروری نہیں سب کو دکھا کے کی ہو, لیکن پہلی بات زیادہ قوی معلوم ہوتی ہے کہ وہ صاحب نصاب نہیں تھے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے تو اس لیے نہیں کی کہ لوگ اس کو واجب نہ سمجھیں. بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ابو بکر عمر نے اس لیے کہ لوگ واجب نہ سمجھیں. تو بھائی اس لیے کہ غریب آدمی بھی اس کو واجب نہ سمجھے. اگر ابو بکر اور عمر ہر سال کرتے پابندی سے قربانی, حالانکہ ان کی غربت مشہور تھی, تو لوگ یہ سمجھتے کہ استطاعت نہیں ہو تو بھی ہر مسلمان نے قربانی کرنی ہے, جبکہ جس کے پاس استطاعت نہیں ہے اس پر واجب نہیں ہے, بلکہ ایک عام سنت ہے, کر لے اچھی بات ہے, نہیں کرے کوئی گناہ نہیں. تو چونکہ یہ جو حدیث ہے نا کہ نبی نے ہر سال پابندی سے کی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت تاکید بیان کی, اور خاص طور پر یہ جو حدیث ہے جس کو اکثر محققین نے صحیح قرار دیا ہے کہ جس نے قربانی کی استطاعت کے باوجود قربانی نہ کی وہ ہماری عیدگاہ میں نہ, یہ بہت شدید وعید ہے. تو اس لیے اس بارے میں زیادہ مضبوط رائے یہی ہے کہ جو بھی صاحب استطاعت ہے وہ قربانی کرے. اور بھائی اس بحث میں پڑھو ہی نہیں کہ واجب ہے یا نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا, صحیح حدیث ہے, کہ قربانی کے دن میں اللہ کو جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے. تو اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے بھائی؟ نہیں بھی واجب ہو تو کر لو یار, کیا خیال ہے؟ قرضہ لے کے بھی کر سکتے ہیں بشرطے کہ ادا کرنے کی قدرت ہو, کیونکہ جب قرضہ ادا کرنے کی قدرت نہیں ہوتی پھر آپ قرضہ لے کے قربانی کا بکرا خریدو گے تو تھوڑے دن میں خود قربانی کا بکرا بن جاؤ گے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ جب پیسے نہیں ہوں گے ادا کرنے کے, تو پہلے جو بکرا ہے نا قربانی کا اسی کو قربان کرو, اپنے آپ کو قربان مت کرو قرضوں میں ڈال کے. اگر اللہ نے گنجائش دی تو کرو. اور یہ گوشت کی عجیب بات ہے بھائی, آپ پورے سال کھانا کھاتے ہو, اس کھانے کی نسبت اللہ کی طرف نہیں ہوتی. ایک سیکنڈ, اس کی نسبت اللہ کی طرف, حالانکہ وہ بھی اللہ ہی رزق دیتا ہے نا, لیکن اس کی نسبت ہوگی یہ میرے ابا نے کھلایا, یہ میری اماں نے کھلایا, یہ فلاں کا ولیمہ تھا اس نے مجھے گوشت کھلایا. کیا خیال ہے بھائی؟ یہی ہوتا ہے نا, یہ مفتی صاحب نے دعوت کی, یہ میرے پیر صاحب نے دعوت کی, یہ پڑوسی نے دعوت کی, یہ جناب میرے ابا نے دعوت کی, دادا نے کھلایا, ماموں نے کھلایا. یہ ہوتا ہے نا, یہ واحد کھانا ہے جس کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف. یہ واحد کھانا ہے جس کی نسبت کس کی طرف ہے. تبھی ان پورے سال آپ روزے رکھ سکتے ہو. دیکھو کوئی آپ کی دعوت کرے اور آپ اس دن روزہ رکھ لو, اس کو غصہ آئے گا نا. ارے بھائی ہفتے کو وسیم بھائی نے آپ کی دعوت کی, بھائی وسیم بھائی بیٹھے معذرت, آپ نے ہفتے ہی کو روزہ رکھ لیا, وسیم بھائی کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ یار آج ہی رکھنا تھا جب تمہیں پتا تھا میں دعوت کر رہا ہوں. لیکن اللہ کو غصہ نہیں آئے گا. اللہ کہے گا وہ وسیم سے جا کے لڑ, اس نے دعوت کی تھی, تیرے روزے رکھنے سے اس کا نقصان ہو رہا ہے, تو تمہارا آپس کا جھگڑا ہے, حل کرو بیٹھ کے. کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے نا, میں روزے کا ثواب بہرحال دوں گا کیونکہ میرے لیے روزہ رکھا ہے. وسیم تو ناراض ہوگا کہ اس کی دعوت تم نے ٹھکرا دی. ہاں اگر ویسے ایک مستحب عمل ہے کہ مسلمان کا دل خوش کرنے کے لیے روزہ نفلی توڑا جا سکتا ہے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن نہ توڑیں تو بھی ٹھیک ہے, توڑ دیں تو اور اچھا ہے, بعد میں قضا کر لیں کہ یار اس کا دل بھی خوش. لیکن اللہ ناراض نہیں ہوگا. اللہ کہے گا تمہارا معاملہ وسیم کا معاملہ, تمہاری کتنی دوستی ہے تم دونوں جانو, روزے کا ثواب بہرحال میں تمہیں دوں گا. اس کی دعوت ہے نا, میں نے تھوڑی کی ہے. بقرعید کے دنوں میں کس کی طرف سے دعوت ہوتی ہے؟ اس دن روزہ رکھو گے اللہ حساب لے گا. کم بہت, یہ جو میں نے اتنے جانور کٹوا رہا ہوں تجھ سے اور کھلانے کے لیے کٹوا رہا ہوں, آج ہی تو نے روزہ رکھا, حرام ہے, گناہ ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے بھائی. یہ مت دیکھو کھا کیا رہے ہو, یہ دیکھو کہ نسبت کس کی طرف ہے اس کی.
اور یہ جو ہم قربانی یہ اللہ کی دعوت کیوں ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے. ہم تو جانور اپنے پیسوں سے کاٹتے ہیں, قربانی کرتے ہیں, قصائی کو خود پیسے دیتے ہیں, کھال خود اترواتے ہیں, پھر چانپیں الگ سے نکلوائی, پائے الگ بنوائے, تو سارا کچھ تو ہم خرچہ خود ہی کر رہے ہیں. اللہ کہاں سے درمیان میں آ گیا بھائی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہو رہا تو جواب کہاں سے سمجھ میں آئے گا بھائی؟ جواب اس کا یہ ہے کہ قربانی عبادت ہے. عام دنوں میں آپ گائے کاٹ کے کھا جاؤ, ثواب نہیں ملے گا. گوشت ملے گا آپ کو, ثواب تھوڑی ملے گا. دونوں چیزیں تھوڑی ملیں گی, گوشت بھی ملے ثواب بھی ملے. اللہ کہیں گے تو نے گوشت مل گیا نا, بس اور کیا چاہیے. قربانی میں جب ہم جانور کاٹتے ہیں تو یہ کس کے لیے قربان کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے. اس میں اصل تو یہ ہے کہ یہ گوشت ہمارے لیے حلال نہیں ہونا چاہیے, بلکہ یہ اللہ کی ملکیت میں چلا گیا. یہ اللہ کی ملکیت میں چلا گیا. اب اللہ جو کہے گا اس کو غریبوں میں بانٹ دو یا جلا دو, تبھی پہلے قربانی کا گوشت جلا دیا جاتا تھا. ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں, قربانی کی اور وہ جلا دیا, آسمان سے آ گئی اس نے جلا دیا. اصل تو قربانی ہے. تو اللہ نے غریبی میں کیا کیا کہ بھائی تم نے میرے لیے جانور کاٹ دیا, اب یہ جانور میری ملکیت میں آ گیا, تمہارے پیسے ختم. اب میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں, چونکہ آج عید کا دن بھی ہے, خوشی کا دن بھی ہے, تو اب میری طرف سے یہ کیا ہے, کھاؤ. تو یہ اللہ کی ملکیت میں گھوم کے واپس آتا ہے. اور عام جو ہم جانور کاٹ کے کھاتے ہیں وہ ڈائریکٹ ہم نے جیسے مرغی خریدی وہ ہماری ہو گئی, کاٹی ہماری ملکیت میں کٹتی ہے. تو اللہ نے اس میں ہماری ملکیت کو فرض کیا ہوا ہے. قربانی کے جانور پہ اللہ ہماری ملکیت نہیں مانتا. اللہ کہتے ہیں کٹ گیا تو مجھے دے دیا, اب میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ کھاؤ, تبھی اس کو بیچنے کی اجازت نہیں ہے. اگر یہ ہمارا ہوتا نا تو ہم بیچ بھی سکتے. آپ نے جانور ذبح کر کے کاٹ دیا ہے بھائی, اب آپ دکان کھول کے بیٹھے ہوئے, قربانی کا گوشت کیا کرنے ہیں, بیچ رہے ہیں. اجازت ہے کیا؟ اگر بیچ دیا تو قیمت صدقہ کرنی پڑے گی, پیسے, حتیٰ کہ کھال نہیں بیچ سکتے. کھال بیچی تو قیمت صدقہ استعمال نہیں کر سکتے. یہ سب اس کی علامتیں. اب یہ ہمارا نہیں, حتیٰ کہ قربانی کے جانور کی رسی بیچ کے پیسے کھانا بھی جائز نہیں ہے. جس رسی میں باندھا ہوا تھا نا وہ رسی بھی بیچو گے تو اس کی قیمت بھی صدقہ کرنی پڑے گی. بہت مشکل ہے میرے بھائی, بہت مشکل ہے. تو اس لیے میرے بھائی انجوائے کرو. کون کھلا رہا ہے؟ اب بعض لوگ بڑے نخرے والے تھے, ہم تو پورے سال ایکچولی گوشت کھاتے ہیں تو یہ سارا ہم غریبوں میں بانٹ دیں گے. بڑی بے مروتی کی بات ہے یار, بڑی بے مروتی کی بات ہے. غریبوں میں بانٹتے رہو پورے سال, غریبوں میں بھی بانٹو. اللہ نے کہا ہے کہ کھلاؤ, خود بھی کھاؤ, غریبوں کو بھی کھلاؤ. تو لیکن یہ کہ سارا گوشت صدقہ کر دینا, خود کچھ بھی نہ کھانا, یہ ناپسندیدہ حرکت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ عام دنوں میں آپ بیل کاٹ کے پورا غریبوں کو کھلا دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان دنوں میں خود بھی خود کھاؤ اس میں سے, کیونکہ یہ ایسے ہی ہے جیسے وسیم بھائی نے آپ کی دعوت کی, آپ نے سارا پیک کر کے غریبوں کو کھلا دیا. تو غصہ آئے گا, بولے گا میں نے تیرے لیے دعوت کی ہے, چل بچ جاتا یا کچھ. تبھی فقہاء نے یہاں تک بیان کیا کہ جس کے اہل و عیال زیادہ ہوں, ایک قربانی ہو رہی ہے, بچے زیادہ ہیں, گھر والے زیادہ ہیں, تعداد زیادہ ہے, 4 بیوی ہیں فار ایگزامپل. مثال دینے میں کوئی حرج نہیں ہے, گھبرائے نہیں, صرف مثال دے رہا ہوں. اور وہ خود قربانی کا بکرا بنا ہوا ہے اور وہ اتفاق سے قربانی کر بھی دے, تو فقہاء نے لکھا ہے کہ پہلے اپنے بچوں کا پورا ان کو کھلا دو. بعض لوگ بیچارے اتنے چھوٹے چھوٹے جانور لے کر آتے ہیں, اس میں سے بھی 3 حصے کر کے وہ پھر بچے منہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, ابا پورے سال آج تو نے ہمیں گوشت کھلایا ہے, آج ہمارے یہاں گائے کٹی ہے, دمبا کٹا ہے, بکرا کٹا ہے. اب غریب لوگ بیچارے نہیں کھا پاتے پورے سال گوشت, تو ایسے لوگوں کو فقہاء نے لکھا ہے کہ وہ پورا گوشت بھی بچوں کو کھلائیں, تاکہ وہ جن غریبوں کے لیے, مالداروں کے لیے کہ بھائی تم کھاتے رہتے ہو, 1/3 خود کھا لو, وہ کھاؤ, وہ صدقہ نہ کرو, باقی 2/3 یا 1/3 صدقہ کر دو, 2 خود رکھ لو. تو یہ کسی بھی طرح سے کیا جا سکتا ہے. تو اس لیے بھائی اس میں تو بڑھ چڑھ کے قربانی کرنی چاہیے. جانور لائیں, گرائیں, کھائیں. قرآن کے الفاظ کتنے پیارے ہیں, فَكُلُوا مِنْهَا, خود بھی اس میں سے کھاؤ, وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ, اور جو تنگ دست محتاج لوگ ہیں ان کو بھی کھلاؤ. تو ان کو بھی عام صدقہ کی نسبت, یہ جو قربانی کا گوشت صدقہ کریں گے زیادہ ثواب ملے گا, کیونکہ ان کو بھی آپ اللہ کے دیے ہوئے جو اللہ نے آپ کی ضیافت کی تھی اس میں ان کو بھی اپنے ساتھ شریک کرو. ایسا ہی جیسے بادشاہ سلامت آپ کی دعوت کریں تو پھر آپ کسی غریب کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ, تو اس کو جو خوشی ہوگی بولے گا بھائی واہ واہ واہ, اتنی بڑی دعوت میں تم نے ہمیں بھی اپنے ساتھ بلا لیا, ہمارا بھی کرام کر رہے ہو. تو اس لیے قربانی کا گوشت کھایا بھی کریں, کھلایا بھی کریں. اور بقرعید کے 5-6 دنوں میں کھا پی کے وہ ایک کسی نے بتایا نا کہ اسٹور بھی کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ کسی نے کہا کہ خواب دیکھا, محرم میں خواب دیکھا کہ سب لوگوں نے جو قربانیاں کی تھی ان کے جانور پورے صحیح سالم جنت میں ٹہل رہے ہیں, اور اس کا بکرا بغیر ٹانگ کے, ایک ٹانگ نہیں ہے, 3 ٹانگوں پہ جنت میں ٹہل رہا ہے. اس نے فرشتوں سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ابھی تک فریج میں پڑی ہوئی ہے چانپ جو ہے نا اس کی یہ ابھی تک وہاں پہنچی. تو ایسا نہ ہو کہ وہ سارا آپ کا بکرا صرف سینگوں کے ساتھ ٹہل رہا ہو وہاں پہ, وہ تلاش کر رہا ہو کہ میرے نیچے بکرا کب لگے گا آ کے تو ایسا نہ ہو. تو کھائیں بھی کھلائیں بھی, یہ اللہ کی طرف سے ضیافت ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے اس قربانی کو ہمارے لیے برکت کا ذریعہ بنائے. اچھا بھائی مفتی صاحب, میں بہت گناہ کیے جن میں, اللہ معاف فرمائے یار, گناہوں کیسے, یہ پھر کھلے عام یہ سوال کرنے کا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دختران کے بارے میں شیعہ حضرات ایک ویڈیو چلا رہے ہیں کہ 15 سال میں 4 بیٹیاں ہوئیں اور ان کی شادی غیر مسلم میں کی. بھائی جب اسلام تھا ہی نہیں تو اس وقت تو ایسا ہی ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے
جو حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے جو شادی کی تھی وہ ان کی بیوی بھی تو غیر مسلم تھی. حضرت نوح علیہ السلام نے جو شادی کی وہ کس سے کی؟ غیر مسلم عورت سے کی. تو اور وہ آخر تک غیر مسلم ہی رہی ہے. تو جب تک اسلام دنیا میں نہیں آیا تھا شرعی حکام کچھ اور تھے. تو نبی نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کی, غیر مسلم تھے وہ سارے, عرب کے سردار تھے, اور جن میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا جو نکاح ہوا تھا وہ بھی غیر مسلم سے ہوا تھا. حضرت زینب مسلمان ہو کے انہوں نے ہجرت کر لی, مدینہ آ گئیں. ان کے جو شوہر تھے وہ غیر مسلم رہے, تو پھر بعد میں وہ بھی مسلمان ہو کے مدینہ آ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام لانے کے بعد پھر اپنی بیٹی ان کے حوالے کر دی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں اگر غیر مسلم ہوں اور ایک مسلمان ہو جائے تو نکاح نہیں ٹوٹتا, انتظار کیا جائے گا دوسرے کا کہ وہ بھی مسلمان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اچھا میرے بھائی مفتی صاحب, میں نے کاروبار شروع کیا, آمدنی کا کوئی ذریعہ نظر نہیں آ رہا. میرے والدین نکاح کرانا چاہتے ہیں اور وہ بھی اسی حوالے سے پریشان ہیں. اگر آمدنی کا مناسب ذریعہ نہ ہو تو شادی کرنا کیسے؟ شادی کر لو میرے بھائی. جب ابا اماں اتنا فری کرا رہے ہیں آپ کو, ایسے ابا اماں تو مارکیٹ میں ملتے نہیں آج کل, آرڈر پہ بھی نہیں بنتے بھائی. ابا اماں ایسے تو میں نے بہت دیکھے, بیٹا 1 کروڑ روپے کما رہے ہیں مگر ابا پھر بھی شادی نہیں کرنے دے رہے اس کو, اماں بھی نہیں کرنے دے رہی. لیکن ایسے ابا کے کما نہیں رہے, ابا اپنے خرچے پہ شادی کر رہے ہیں. سبحان اللہ بھائی, کہاں ہیں ایسے ابا یار؟ مجھے دکھاؤ یار, سر پہ ہاتھ پھروانا چاہیے ان سے, سب لوگ ان کے سر پہ ہاتھ پھروائیں. تو یہ بہت خوبصورت ابا ہیں, اللہ تعالیٰ سب کے اباؤں کو ایسا ابا بنا دے. لیکن میں پھر بھی ایسے اباؤں سے کہتا ہوں کہ بچہ اگر محنتی ہے تو پھر اس کی کر دو, اگر وہ محنتی نہیں ہے, آپ کو ڈر ہے کہ شادی کے بعد بالکل ہی پڑ جائے گا تو پھر نہیں کرو, کیونکہ ابھی تو وہ پیڑے کھا رہا ہے نا اکیلا بیٹھ کے. جب اس کی شادی کی ضرورت بھی پوری ہو گئی تو کہے گا سارے کام تو ابا نے کر ہی دیے ہیں, تو وہ اور سست بن جائے گا. شکر گزاری تو آج کل مارکیٹ میں شارٹ ہے نا, اور سست بن کے پڑ جائے گا, بولے گا ابا بہو کو بھی تم ہی پالو گے, تم ہی لے کر آئے ہو, میں صرف بچے پیدا کرنے کا کام کروں گا. وہ ایسے بچے کہتے ہیں, اور وہ پیدا کرتا رہے گا ابا کی جیب میں ڈالتا رہے گا, یا ابا ایک نیا ورژن یہ لو. تو ایسا نالائق بچے کی نہ کرو. ہاں جس بچے کا پتہ ہے یہ محنت کر رہا ہے, روزی تلاش کر رہا ہے, پڑھائی میں دلچسپی لے رہا ہے, تو اس کو گناہوں سے بچانے کے لیے ابا اپنے خرچے پہ اس کی شادی کر دیں. بولیں بیٹا بہو میری بیٹی ہوگی, میں کھلاؤں گا, میں پلاؤں گا, اور بچے ہو گئے تو میرے بھی تو اولاد ہے نا. وہ جہاں اللہ نے مجھے اتنا دیا, تمہیں کھلا پلا کے جوان کر دیا, چلو خاندان بڑا ہو جائے گا, اور تم محنت کرتے رہو, جب تمہیں جاب مل جائے گی تو ٹھیک ہے, تم اپنا گھر سنبھال لینا. تو اس قسم کا نیک بچہ ہو تو پھر یہ کرنا چاہیے, کیونکہ قرآن نے وعدہ کیا ہے ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. نکاح کراؤ اپنی اولادوں کا, فقیر ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ میں نے بیان شروع کیا تھا وہ. جی بھائی بتائیں. ہاں قربانی کے جانور میں عقیقہ کرنا بھی جائز ہے, ایک حصہ عقیقے کا بھی رکھ سکتے ہیں. میری منگنی کو 1 سال ہو گیا, ہونے والی ساس 6 مہینے اور مانگ رہی ہے. ساس بول رہی ہے BC کھلے گی تو دھوم دھام سے بیٹی کی رخصت کروں گی. میں 1 سال سے بول رہا ہوں ساتھ کس نکاح کے بعد. ساس کہاں مانے گی بھائی, ساس نہیں مان رہی تو ساس کہاں مانے گی. ان سے بولو شادی کرو, رخصتی کر کے دے دو, میں بعد میں دھوم دھام 6 مہینے بعد دھوم دھام شادی الگ کر لو, دھوم دھام بعد میں کر لینا 6 مہینے بعد. یہ میں نے بیان کیا تھا کہ قربانی کی میں وہ بتاؤں گا, وہ میں جلدی سے 2 منٹ میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. یہ جو قربانی اور حج کا فلسفہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ ہم اللہ کے غلام ہیں. دیکھو بنی اسرائیل کو اللہ نے حکم دیا تھا ہفتے کے دن شکار نہ کرنا, کہا تھا نا, اس کی کوئی لاجک تھی؟ بھائی شکار ہے, مچھلیاں تمہارے لیے اتوار کو, ہفتے کو, پیر کو جب چاہو, لیکن اللہ نے کہا نہیں. تو اللہ تعالیٰ بعض دفعہ پابندی لگاتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ میرا غلام ہے یا نہیں ہے. اب لوگ کہتے ہیں قربانی میں کیا حکمت, اتنے پیسے کسی غریب کو دے دو, اتنے پیسے لڑکیوں کی جہیز میں دے دو, اتنے پیسے یہ کر دو, اتنے پیسے یہ کر دو. اللہ نے بولا ہے تو میرا بندہ بن کے زندگی گزار. میں کہہ رہا ہوں قربانی کے دنوں میں جانور کا گلا کاٹنا ہے, اللہ کا نام لے گئے. اب جو انسان کا بچہ ہوگا نا وہ کہے گا بھائی اللہ کا حکم ہے کر لو. اللہ نے حکم نہ دیا ہوتا, کوئی اور کہہ رہا ہوتا, پھر آپ کہتے ابا کہتے, آپ کہتے ابا کیا ہو گیا آپ کو, ابا کہتے بیٹا بکرا کاٹ دے, تو آپ کہتے ابا بکرا کیوں کاٹوں میں, ابا کہتے وہ فلاں کو گوشت دینا ہے, تو آپ کہتے کہ بھائی ابا گوشت کے بجائے مجھ کو پیسے کیوں نہیں دے دیتے. تو پھر یہ تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن جو اللہ نے کہہ دیا تو بس یہ حرف آخر, اللہ نے کہہ دیا کہ جانور کاٹو تو بس. تو جیسے بنی اسرائیل کا امتحان تھا تو ہمارا بھی کیا ہے امتحان ہے, اور ان کا تو امتحان مشکل تھا, ہمارا بہت آسان ہے. ان کو حکم تھا مچھلیاں کا شکار نہیں کرو, ہمیں حکم ہے کرو, صحیح ہے نا, جانور کاٹ کے کھاؤ. تو اتنا مزیدار حکم بھی اگر عمل نہیں ہو رہا یہ تو بڑی بے مروتی کی بات ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں قربانی کا حکم, اور اگلے ہفتے اسی موضوع پر مزید بیان ہوگا کہ اللہ نے یہ جانوروں میں کاٹنے کا یہ کیا ہے, اور بڑی اس میں حکمتیں ہیں بہت زبردست کہ یہ گائے لاؤ کاٹو, یہ کاٹو, وہ کاٹو. اسلام میں دعوتیں گوشت کیوں کھلا رہا ہے اسلام ہمیں بھائی اتنا زیادہ؟ عقیقے میں بھی گوشت ہے, ولیمے میں بھی گوشت کا حکم, اور بقرعید میں بھی گوشت کا حکم. تو یہ کیا ہے, یہ سبزی کیوں نہیں ہے بھائی؟ ٹماٹر کا ذکر اسلام میں کہیں بھی نہیں ہے, کھیرے ککڑی ٹماٹر ہے کوئی بطور عبادت کی نہیں ہے نا بھائی. بچہ پیدا ہوا تو اسلام کیا کہتا ہے؟ 2 بکرے یا 2 دمبے یا 1 گائے کا حصہ لو یا اونٹ کا حصہ لو, یہی کہتا ہے نا. یہ کیوں نہیں کہہ رہا مٹھائی بانٹو؟ ارے اسلام یہ بھی تو کہہ سکتا تھا بچہ پیدا ہوا تو 20 کلو مٹھائی ہے, بقرعید کے دن 80 کلو مٹھائی یا دودھ جلیبی. جہاں کھانے کا ذکر آئے گا گوشت, اور گوشت میں مچھلی نہیں, مرغی نہیں, ٹائٹ گوشت ہونا چاہیے, دمبا, بکرا, اونٹ اور گائے, کیونکہ اس کو گوشت کہتے ہیں. مرغی کے گوشت کو کہنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے, کہہ سکتے ہیں, کہنے کا دل نہیں چاہتا دل نہیں چاہتا بالکل, سمجھ رہے ہو. اور خاص طور پر آج کل جو مرغیاں مارکیٹ میں چل رہی ہیں جو گن پوائنٹ پہ انڈے دے رہی ہیں اور گن پوائنٹ پہ 6 مہینے میں
وہ کہہ رہی ہے ابھی تھوڑا ٹائم لگا, ہمیں بھی بچپن کے بھی تو کچھ دن گزارنے دو, ہمیں بچپن میں کھیلنے دو, کودنے دو. وہ نہیں, ہم اس کا بچپن بہت جلدی ختم کر دیتے ہیں نا. آپ کو 6 مہینے میں عاقل بالغ بننا ہے. تو مرغی چاہے وہ دیسی ہو چاہے وہ بھی ہو, جو بکرے میں بات ہے, جو دمبے میں اللہ نے طاقت رکھی ہے, جو گائے میں, بیل میں, اونٹ میں رکھی ہے, وہ یہ پرندوں کے گوشت میں وہ طاقت تھوڑی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیوں مسلمانوں کو گوشت کھلا رہا ہے بھائی؟ اس میں بھی تو کوئی حکمت ہوگی نا. وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے اس پر روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.